نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر. تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر. اور کسی نے لی رہ کعبہ کوئی گیا سوئے دیر، کسی نے لی رہے کعبہ کوئی گیا سوئے دیر، پڑے رہے تیرے بندے مگر تیرے در پر، پڑے رہے تیرے بندے مگر تیرے در پر. اور پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر. اور گناہگار ہوں تمہیں کیا فکر، گناہگار ہوں میں واعظوں تمہیں کیا فکر، گناہگار ہوں میں واعظوں تمہیں کیا فکر. میرا معاملہ چھوڑو شفیع محشر پر، میرا معاملہ چھوڑو شفیع محشر پر. اور جونپور کی خانقاہ ہے، خانقاہ رشیدیہ، اس کے سجادہ نشین تھے غازی پور کے بہت مشہور صوفی عالم شاعر حضرت شاہ عبدالعلیم عاصی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا یہ کلام ہے مقطع بالکل قلم توڑ دیا. حضرت عاصی غازی پوری ارشاد فرماتے ہیں کہ اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر. اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر. یہ مصرع حضرت جگر مراد آبادی فرماتے ہیں، یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی، سنا ہے حشر میں ہر آنکھ انہیں بے پردہ دیکھے گی. مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے، مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے. یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی، یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے خودکشی اچھی، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے، کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول.
शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंग अली और किसी में बूए रसूल, किसी में रंग अली और किसी में बूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हूँ पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल, कि सब हूँ पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। ये वो कलाम है और ऐसे बुजुर्गों के कलाम है कि इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। ऐसे अशार, और जाहिर सी बात है ये कोई किसी मौलवी साहब का लिखा हुआ और किसी आम घूमते फिरते आदमी का लिखा हुआ नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद अल्लाह और रसूल तक पहुंच चुके हैं, जो फना फी शैख अपने पीर की हस्ती में अपने आप को गुम कर लिया, अपनी हस्ती को खत्म करके रसूल तक पहुंचे और हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को खत्म करके अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को खत्म कर लिया। उसके बाद ये कलाम कहा गया है। ये ऐसे कलाम है कि ईमान, इश्क, इरफान सब कुछ ताज़ा हो जाता है। ऐसे बुजुर्गों का कलाम एक मरतबा और मुझे पाक पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुबारक वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह फज़्ल, एहसान, शुक्र और करम है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से ये महफिल मुनक़्क़िद हुई और हम सब इसमें हाजिर हुए। सआदत सबसे बड़ी ये है, महफिल तो इनेकाद हो ही जाती, लेकिन हाज़िरी हम लोगों की ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हाज़िरी हम लोगों की हुई, हम लोग शरीक हो गए। अल्लाह ताला हम सबों की शिरकत को कबूल फरमाए। उस मुख्तसर से चंद बात करके गुजर जाऊँगा। मोहम्मद की मोहब्बत तीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जाने कायनात, मकसूद कायनात, खुदा ने अपनी खुदाई को ज़ाहिर किया है तो सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए, और हुज़ूर के जलवे को दिखाने के लिए कायनात को बनाया गया और महशर को सजाया जाएगा, क़यामत को, इसीलिए कि अपने महबूब की शान और शौकत और अज़मत कि जहाँ सब लोग नफ्सी नफ्सी का आलम रहेगा, कोई किसी को पनाह देने को तैयार नहीं होगा, वहाँ सिर्फ वाहिद हुजूर की ज़ात होगी जो कहेगी कि मैं बख्शवाने के लिए हूँ। कहाँ है मेरे गुलाम? जो हुजूर की निगाह होगी कि अपने गुलामों को तलाश करेगी और मग़फ़िरत फरमाएगी। सिर्फ वाहिद हुजूर की शख्सियत है, क्योंकि हुजूर जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है हुजूर के लिए किया है। हुजूर के जलवे को, हुजूर की आज़मत और शान को दिखाने के लिए किया है। अब मैं सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला पाकिस्तान के मुसन्निफ हैं, गालिबन अबुल हसन नाम है उनका, सिलसिले चिश्ती के बुजुर्ग हैं, लाहौर के रहने वाले। उनकी तस्नीफ थी वो मेरी नज़र के सामने थी, उसमें मैंने ये रवायत पढ़ी कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ज़ैद रात कैसी गुजरी, रात कैसी गुजरी? तो हज़रत ज़ैद ने इरशाद फरमाया कि हुज़ूर दिन भर मैं रोज़े से था और रात को, ये वो अल्फाज हैं जो किताब में लिखा गया है, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये अल्फाज किताब में मौजूद है। तो हज़रत ज़ैद ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह दिन भर रोज़े से था और रात भर आपकी मोहब्बत की आग में जलता रहा, आपकी मोहब्बत की आग में, आपके इश्क की आग में जलता रहा। अब आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछा कि ज़ैद इसके बदले में तुमको मिला क्या? देखिए हुजूर बता रहे हैं कि आशिकों मुझसे मोहब्बत कर रहे हो, देख लो मेरे मोहब्बत का अजर क्या है, और मेरी दीवानगी और मेरी मुझसे जो मोहब्बत करता है, मुझसे जो इश्क करता है, मुझको और मेरी चीज़ों को जो करीब रखता है, मानता है, मेरी तरफ जो चीज़ मंसूब कर दी जाती है उसका एहतराम करता है,
تو اللہ اس کے بدلے میں اجر میں کیا دیتا ہے؟ تو حضور اسلام نے حضرت زید سے پوچھا کہ اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کیا دیا، اس کا اجر کیا دیا؟ حضرت زید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور میں نے جنت کو دیکھ لیا، میں نے جہنم کا بھی معائنہ کر لیا، میں نے تحت الثری کو بھی دیکھ لیا، میں نے عرش، کرسی، لوح قلم سب کا معائنہ کر لیا، اور آخر میں حضرت زید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے وہ بھی میں بتا دوں۔ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے حضور کا غلام بتانے کے لیے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کا عشق ہے جو اس مقام تک بندے کو لے جاتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کی زبان سے سنا کہ انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ پاتے۔ انسان کو اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ پاتے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ حج کے لیے طواف کعبہ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک فقیر ملا، مجھے کہا کہ بایزید کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت بایزید نے کہا کہ طواف کے لیے جا رہا ہوں کعبہ شریف۔ اس فقیر نے کہا کہ کہاں تم مکہ جاؤ گے، میرا ہی طواف کر لو۔ کیا کہا؟ میرا ہی طواف کر لو۔ حضرت بایزید بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ اس کے بعد اس فقیر پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے کہا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اپنے گھر کو کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، ایک مرتبہ یہ کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اور روزانہ 70 مرتبہ مجھے کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہ بشر ہوں فرشتے کرے جسے سجدہ، میں وہ بشر ہوں فرشتے کرے جسے سجدہ، اب اس سے آگے خدا جانے اور کیا ہوں میں، دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں یار میں فنا ہوں میں، پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ، میرے پتے کا پتہ ہے کہ لا پتہ ہوں میں مٹ گیا ہوں پھر کس کا نام ہے بیدم، وہ مل گئے ہیں پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں۔ یہ اشعار مجھے اس واقعے کے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا، یہ کیوں بیگم آسی نے کہا کہ میں وہ بشر ہوں فرشتے کریں جسے سجدہ، یہ وہی مقام ہے جو اس فقیر کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ اچھا، خانقاہ سے متصل حضور کی محفل، ایک بات آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ حضور تشریف لے آئے، سارے بت خانے جو برسوں سے جلے ہوئے تھے سب ٹھنڈے پڑ گئے، بجھ گئے، روشنی ہو گئی، ایسی روشنی حضور کے گھر میں ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ چاند اور تارے گر پڑیں گے حضور کے گھر میں، ایسی روشنی، ایسا اجالا ہو گیا، اور ظلمات ختم ہو گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، بچیوں کو راحت ملی، والدین کو راحت ملی، بیٹیوں کی عزت بچی۔ حضور آئے تو سب کی حفاظت ہو گئی، حضور آئے تو سب کو امان مل گیا، حضور آئے تو سب کی اہمیت، سب کی توقیر، سب کی عظمت، اور کس لیے بھیجا گیا ہے تمہیں، اس کا مقصد ظاہر ہو گیا۔ تو جب حضور آئے تو ساری چیز روشنی ہو گئی، سب میں روشنی آ گئی۔ تو ہم بھی ایک عزم کریں اور ایک عہد کریں کہ اس ربیع النور کے موقع سے انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے ظاہر اور باطن کو روشن کر لیں گے، اور ہم میں جو خرابیاں ہیں اسے دور کر لیں گے، اور حضور علیہ السلام نے جو طریقہ جیسے بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ہمارا مقصد۔ دیکھیں، خانقاہ سے متصل یہ بہت ضروری بات کر رہا ہوں کہ دھاما شریف کی مناسبت نسبت ہم رکھتے ہیں، اکثر لوگ یہاں دھاما شریف سے نسبت رکھنے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مرید ہو گئے، وہاں سے نسبت والی ٹوپی بھی لگا لی، تو اب یہ ذمہ داری ہے آپ پر، اب آپ کو لوگ آپ سے نہیں اب دھاما شریف کے نام سے جانیں گے، یہ فلاں صاحب کے مرید ہیں، یہ حضور صوفی ملت سے مرید ہیں، تو آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کو لوگ دیکھیں تو دھاما شریف کا تعارف ہو جائے، آپ سے لوگ ملیں تو دھاما شریف کو لوگ جان جائیں کہ جب یہ مرید کا حال ہے
تو وہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، پیروں کا کیا حال ہوگا کہ جب غلام اتنے اعلیٰ کردار اور اتنا اچھا ہے، پھر پیر حضرات کا کیا؟ یاد رکھیے گا کہ بہت ضروری ہے نماز، روزہ، حج، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی مولوی اور نہ ہی کوئی صوفی، کوئی منکر نہیں ہے، بہت اہم فرض ہے، ساری یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کوئی منکر نہیں ہے اس کا۔ اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو حضور نے خود کہا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو پھر اس سے بڑی اہمیت اور کسی چیز کو کیا حاصل ہوگی کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اب اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی؟ بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے، کب مرنا ہے کسی کو خبر نہیں ہے، اور ہمیشہ اپنے کردار کو ایسا رکھیے کہ کسی کو آپ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو آپ سے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، پہنچ گئی ہے احساس ہوا تو معافی مانگ لیجیے۔ میں بتاؤں ایک صاحب نے آ کے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سیدنا شیخ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کسی نے آ کے کہ کوئی فلاں غیر مسلم وہ کہہ رہا ہے کہ بابا صاحب تو گوشت کھاتے ہیں، میں ان سے نہیں ملنے جاؤں گا۔ کیا کہا؟ گوشت کھاتے ہیں، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، غیر مسلم نے کہا۔ تو حضرت بابا فرید نے، یاد رکھیے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے بہتر طریقے سے دین کسی نے نہیں سیکھا، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ ان کو اللہ اور رسول کی طرف سے رہنمائی اور رہبری ملتی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں اور جن کی شان اور عظمت اور ان باتوں کا کوئی منکر نہیں ہوگا، ہر اہل سنت والجماعت کا ہر طبقہ متفق ہوگا کہ اللہ والے یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بہتر سنت پر عمل کرنے والا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرت بابا فرید کی بات جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میری وجہ سے اگر میرے گوشت کھانے کی وجہ سے کوئی مجھ سے دور ہے، کوئی مجھ سے بھاگ رہا ہے، کوئی مجھ سے جڑ نہیں رہا ہے، تو میں اس کو ترک کرتا ہوں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری جو خواہش ہے اس کی پیروی نہیں ہوگی، صوفیوں کا تو کام ہی ہوتا ہے، لیکن ہم سے جڑ نہیں رہا ہے، ہم سے متصل نہیں ہو رہا، لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے صوفیاء نے، بزرگان دین نے، اور ہم بھی یاد رکھیے بابا فرید کسی اور سے بزرگ نہیں ہے، ہم جو چشتی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور دعوت شریف سے جو وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سلسلے کے بزرگ کا نام ہے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جوڑنے کا کام کیا، سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی جوڑنے کا کام کیا، حضور سیدی سرکار تاج العاشقین سید شاہ فتح محمد نظامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جوڑنے کا کام کیا، محبوب رحمان سیدنا مختوم شاہ ابو الغوث گرم دیوان حضور قبر مشائخ حضور کی ملت سب نے جوڑا ہے۔ بہت بڑا یہ المیہ اور بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے سن کے کہ لوگ بیان تو خوب اچھے سے کرتے ہیں کہ حضرت نے کسی کا دل نہیں توڑا، اطمینان سکون سے بیٹھے آواز پہنچے گی، حضرت نے کسی کا دل نہیں دکھایا، سب کو خوش رکھا، سب کی حاجتوں کو پوری کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جانتے تو ہم خوب ہیں کہ صوفی ملت کیا چاہے اور کیسی ذات ہے، لیکن عمل کرنے کو نہیں دے جانا۔ ہم سے ویسے ہی اتنے ہی لوگ دور ہیں اور اتنے ہی دکھی ہیں۔ جب آپ جان رہے ہیں کوئی اللہ والا آپ کی نظر سے گزرا، آپ کے شیخ، اب اس سے بڑی کوئی عالم کیا ملیں گے جب آپ کا پیر آپ کے سامنے تھا اور آپ نے ہر عمل دیکھا ہے کہ صوفی ملت کیسے کیا کیا کرتے تھے، تو آپ کے لیے تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ شیخ نے جب کر دیا ہے، پیر و مرشد نے ہمارے یہ عمل کیا ہے تو بس ہمیں بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیے حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی حاجت کو پورا کرے، کسی کی حاجت روائی کرے، کسی کی ضرورت کو پورا کر دے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ سوچیے ذرا اس کی ملت کیوں نہیں زندگی بھر کسی کی محتاج ہے، زندگی بھر لوگوں کی حاجت پوری کی ہے اور خود کا خیال نہیں کیا تو اللہ نے ان کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اور آج تک اللہ کے فضل اور احسان سے کسی کا محتاج مدر نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ وہاں لوگ آتے ہیں اور لوگوں کے رنگ، بو، چہرے اور مذہب اور مسلک نہیں پوچھے جاتے، بس ضرورت پوچھا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے، کس لیے آئے ہیں، فلاں حاجت ہے، پورا کر دیا جائے گا۔ کوئی ضرورت
मुंह से निकली और पूरा कर दिया। इन किरदार को जरूरी नहीं है कि अल्लाह वाले के अंदर आपको भी इसलिए भेजा गया है कि आप भी बुजुर्गों की सीरत को देखकर अमल कीजिए। हुजूर जैसी शख्सियत जिनके किरदार और बगैर बोले लोग कलमे तैयब पढ़ने को तैयार हो जाते हैं, और ऐसा अखलाक था कि लोग जादूगर कहते हैं, माअज़ल्लाह, ऐसा अखलाक था कि जो उनसे मिलता हो जाता उन्हीं का। तो आप भी ऐसे किरदार को अपनाए। हुजूर की महफिल को सजाया है आपने, तो ये दर्स लेके जाइए कि हम भी अपने आप को सबसे पहली चीज नमाज का एहतमाम करेंगे और हर बुराई से बचेंगे, और हर महफिल को, अपने हर प्रोग्राम को शरीयत के मुताबिक कीजिए। हुजूर इस्लाम बुजुर्गों का ये मसला है, जो लोग दाढ़ी वाले हैं उनका ये मसला है कि अगर शादियों में डीजे बजते हैं और लौंडे नाचते हैं तो बूढ़े लोग, अब्बा लोग कहेंगे कि जाने दीजिए हजरत, लड़के हैं, क्या करिएगा। लोग कहते हैं कि लड़के हैं, नाचने दीजिए। ये नहीं देख रहे कि यार इस्लाम के खिलाफ काम की जा रही है, और हमारे बाप और जो दादा हैं जिनसे कहा जा रहा है कि यार आपके घर डीजे बज रहा, 5 वक्त के नमाजी हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है आपने, और वो कहेंगे कि जाने दीजिए हजरत, कभी कभी तो मौका आता है, बजने दीजिए, नाचने दीजिए लड़कों को। ये मौका कहीं जहन्नुम के करीब नहीं न कर रहा है, ये भी देखिएगा। और इतनी महफिल हुई है, आज तक तो आपको वली बन जाना चाहिए। इतनी मिलाद की महफिल और गौसे आजम का जश्न और गरीब नवाज का जश्न हम लोग मना चुके हैं कि कम से कम यहाँ अगर 50 लोग मौजूद हैं तो कम से कम 25 लोग तो अल्लाह वाले होने चाहिए। बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इतनी महफिल पैदा हुए हैं जब से आप, तो न जाने हजारों महफिल की होगी आपने, अब तक तो 25 लोग अल्लाह वाले हो जाने चाहिए, तो क्यों नहीं हुए? बस प्रोग्राम सुन के चले गए, काम खत्म, लंगर खाया, पेट भरा, ढिकाल नहीं चला गया, काम खत्म। ढिकार के साथ खाना भी हजम हुआ और बात भी हजम हो गई। और ये वो मसले हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। और क्यों नहीं आप रुस्वा होंगे, क्यों नहीं आप बीमार होंगे, मरेंगे आप, ऐसे ही आप मरेंगे भी। जब हुजूर के खिलाफ काम किया जाएगा तो वो घर कभी खुश होगा? जिस घर में डीजे बजाया जाएगा वो घर कभी खुशहाल होगा? जहां नमाज और कुरान का तसव्वुर ही नहीं है, अगर कुरान आ भी गया है तो रखा हुआ है ऊपर, धूल में बटा हुआ है, कोई छूने वाला नहीं है, उस घर में मुसीबत और परेशानी नहीं आएगी तो किस घर में आएगी? और जो परेशानी आ जाएगी तो पता नहीं क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया, परेशानी क्यों दे दिया। दुनिया में आपको इसलिए भेजा गया है कि किरदार को, और जब बड़े सुधर जाएंगे ना तो लड़के भी सुधर जाएंगे। कोई हमसे अगर हुजूर के लिए नाराज हो जा रहा है तो हम नाराजी मंजूर कर लेंगे कि जाइए आप अपने घर जाइए। अगर बेटा आपसे नाराज हो रहा है कि नहीं अब्बा ऐसा होगा, और आप कह रहे नहीं होगा, हुजूर के शरीयत के मुताबिक होगा, और लड़का नाराज होगा तो होने दीजिए, कह दीजिए जाइए अपने घर। हम वो काम करेंगे जो इस्लाम में है और जो हमारे खानका ने सिखाया है, जो हुजूर को खुश करती हो, वो चीजें हम करेंगे। और उन चीजों से हरगिज परहेज कीजिए कि जिसमें हुजूर की नाराजगी हो। और ये जरूरी नहीं है कि मौलाना ही साहब को मालूम है किसमें खुशी है, किसमें नाराजगी है। अब ये तो हर शख्स जानता है कि नाचना ये इस्लाम में है, ये हुजूर को मकबूल चीज है। ये तो हर शख्स, एक जाहिल आदमी, बच्चा जानता है कि नहीं ये गुनाह है। म्यूजिक बजाना, डांस करना मुस्कुराने वाली चीज नहीं है। बूढ़े लोग भी समझें कि अपनी औलाद को सिखाएं। शराब पी रही है, सारी मुसलमान कौम शराब पी रही है, जुआ खेल रही है, लोगों का हक मारे हुए हैं, परेशान कौन रहेगा? कोई और रहेगा? हम ही ना रहेंगे। हमको सुधरने की जरूरत है, और सुधारिए। कम से कम ये जो जुबान से बत्तियां निकल रही है, शराब, जुआ, किसी का हक मारे हुए हैं, और डीजे, ये इतनी चीज तो कम से कम रोकिए। कम से कम इतनी चीज पे तो परहेज कीजिए। सख्ती से अज़म कर लीजिए, अहद कर लीजिए कि आज के बाद ये चीजें हमारे घर में नहीं होंगी, और जो करेगा वो अपने रास्ते जाएगा। हमको ये चीज को कबूल नहीं है कि हमारे घर में और हमारे घर वालों में कोई ऐसा शख्स हो कि जो इस्लाम
مذہب اسلام کے خلاف کام کرتا ہو، اسلام کے دشمن ہیں آپ، یہ بھی سن لیجئے، بہت کڑوی بات ہے۔ اسلام کے دشمن ہیں وہ لوگ جو مسلمان کو کہلاتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارے ہوئے ہیں، جو مسجد کو بڑے اہتمام سے بناتے ہیں اور خوب چندہ کرتے ہیں اور زبردستی لوگوں سے نکلواتے ہیں، لیکن نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس وقت دوسروں پر انگلی اٹھائے بغیر اپنے آپ کو دیکھیے۔ یہ تو ہر کوئی پوچھتا ہے مرنے جینے میں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کہا نہیں پوچھتے کہ جو گنوا بج رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ ہر کوئی پوچھے گا کہ غیر مسلم کیا دعوت اگر ملے تو کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ اپنے مطلب کی چیز پوچھئے، اور مطلب کی چیز کیا کہ حضور کے طریقے کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک ایک لمحہ داڑھی چاہے جتنی لمبی ہو چاہے چھوٹی ہو، لیکن کردار کو اپنے سدھاریے۔ بڑی بڑی داڑھی والے ہم نے دیکھے ہیں اور کرتا پیجامے والے جو نماز کو بڑی باجماعت سے اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان سے بڑا جھٹکا اور لوگوں میں بدنام شخص کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایسے نمازی بننے کا ڈھونگ مت رچیے، بلکہ اپنے باطن کو درست کیجئے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، اسی میں ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو سیاہ دل لیے گھوم رہے ہو اور نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہو اور لوگوں میں کردار تمہارا صحیح ہے ہی نہیں، تو یہی تو سب سے بڑا مرض ہے کہ تمہارا سیاہ دل ہے اور تمہارا وہ کردار نہیں ہے۔ تو اس سیاہی کو پہلے مٹاؤ، یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ انسان آپ کے ہمارے جو بیماریاں ہیں نا، یہ جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک چارہ ہے کہ دل کو ستھرا کر لیا جائے۔ اسی لیے بزرگوں نے خانقاہوں میں ذکر کی محفل کو سجائی، اور تاکہ آپ کے باطن کی درستگی ہو جائے۔ اور جب تک باطن انسان اللہ رسول کے یہاں باطن کو دیکھ کر حساب کتاب ہوگا کہ آپ کی نیت کیسی تھی۔ نیت آپ اگر نماز 5 وقت کی مسجد میں جا رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ فلاں آدمی دیکھ لے، فلاں سے زیادہ ہم متقیوں پر احتجاج کر رہے ہیں کہلائیں، تو یہ ضرور دنیا میں آپ کا شہرہ ہوگا وہ بڑا متقی ہے، لیکن اللہ رسول کا کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ نیت آپ کی درست تھی نہیں۔ نیت تو لوگوں کو خوش کرنے کی تھی، اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے عمل کیجئے۔ اور ان باتوں پر ضرور توجہ دیجئے کہ جو معاملات ہمارے گھر میں ہمارے ہر پروگرام میں جو بلا وجہ کی چیز داخل ہوئی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ اب سوچتے ہیں بیٹیوں کی شادی کے لیے لوگوں کو سوچنا پڑ رہا ہے، لوگ زمین بیچ رہے ہیں۔ کتنی خراب اور گندی قوم ہو گئی ہے کہ اتنی انسانیت ختم ہو گئی ہے کہ ایک بیٹی اگر باپ چاہتا ہے بیاہ کر دے تو اس کو زمین بیچنی پڑ رہی ہے اپنی، صرف ہماری اور آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم اتنا مطالبہ کر لیے ہیں کہ باپ کی وہ استطاعت ہی نہیں ہے، بھائی کی وہ قوت ہی نہیں ہے کہ دے سکے۔ جو زمین تھی اس کو بیچ کر آپ کی خواہش کو پورا کرنا پڑ رہا ہے۔ خود کمائیے، خود آپ کمائیے اور خود اپنا محل بنائیے، لیکن اللہ کے واسطے اپنے معاشرے سے یہ گندگی دور کیجئے۔ اور یہ بلا وجہ کی چیزیں بہت گندی، اور حضور کبھی خوش نہیں ہوں گے اس شخص سے، حضور کبھی نہیں، اللہ رسول اور وہ دین کا ہے ہی نہیں، سمجھ لیجئے بس لباس دین پہنا ہوا ہے، وہ دین کا بہت بڑا غدار اور دشمن ہے، کسی انسان کو دکھ دے رہا ہے اور اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو، آپ کو، ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت سے، مشائخ کے فیضان سے ہم سبوں کے اللہ تعالیٰ باطن کو صاف فرما دے، اللہ دین پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔